بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن حکیم نے کچھ احکامات دیے ہیں جو سماجی زندگی میں ہم آہنگی لاتے ہیں۔ قرآن پاک میں بہت سے احکامات ہیں، ان میں سے ایک حکم جو ہے وہ سورہ نور کی آیت نمبر 27 اور 28 میں ہے۔ اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، اپنے گھر کے سوا دوسروں کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو، اور گھر والوں کو سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم یاد رکھو۔ پھر اگر تم وہاں کسی کو نہ پاؤ تو ان میں داخل نہ ہو جب تک اجازت حاصل نہ کر لو، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یہ قرآنی آیات ہمیں سماجی زندگی کے آداب سکھاتی ہیں۔ قرآن حکیم یہ چاہتا ہے کہ معاشرے کے اندر لوگ خوشگوار تعلقات کے ساتھ رہیں، اور وہ اس معاملے میں ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہے، اور اس کے لیے اس نے کچھ سماجی اصول وضع کیے ہیں۔ مثلاً اگر آپ کسی سے ملاقات کے خواہاں ہیں، کسی سے ملنا چاہتے ہیں، تو آپ کو چاہیے کہ پہلے اس سے ملاقات کا وقت طے کر لیں، تاکہ جب آپ جائیں تو نہ آپ کو پریشانی ہو، نہ اس بندے کے لیے کوئی پریشانی کا سبب بنے۔ اور اگر آپ کسی وجہ سے پیشگی ملاقات کا وقت طے نہ کر سکیں تو آپ کو لازمی طور پر نہ صرف گھر میں داخل ہونے سے پہلے دروازے پر دستک دینی چاہیے، بلکہ اجازت کا انتظار بھی کرنا چاہیے۔ اگر آپ کسی کی قیامگاہ پر گئے اور آپ نے دستک دی اور انتظار کیا کہ وہ اجازت مل جائے، لیکن اندر سے کوئی جواب نہ آیا، تو آپ واپس آ جائیں، تو پھر دوبارہ ملاقات کا وقت طے کر چلے جائیں۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بغیر وقت طے کیے کسی کے گھر جاتے ہیں تو وہ شخص کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا کہ آپ سے اس وقت ملاقات کر سکے، وہ معذرت خواہ ہوتا ہے آپ سے، تو آپ ایسے میں ناراضگی کا اظہار نہ کریں، بلکہ خوش دلی سے واپس آ جائیں اور دوبارہ کوئی وقت طے کر کے اس سے مل لیں۔ قرآن حکیم کے یہ اصول آسان، سادہ اور قابل عمل ہے۔ یہ معاشرے کا ماحول خوشگوار بناتے ہیں۔ یہ آداب جو ہیں صرف اجنبیوں کے لیے نہیں ہیں، اور نہ ہی یہ آداب بڑے آدمیوں، بڑے افسروں، بڑے صاحب اقتدار لوگوں کے لیے ہیں۔ یہ عام ہے، یونیورسل ہے۔ اس میں آپ کے اپنے دوست اور اپنے رشتہ دار بھی شامل ہیں۔ اگر آپ اپنے قریبی دوستوں سے یا اپنے رشتہ داروں سے ملنے جاتے ہیں تو کوشش کیجئے کہ پہلے ان کو فون پر اطلاع دے دیں، ان سے ملاقات کا وقت طے کر لیں، تاکہ آپ کے لیے بھی پریشانی نہ ہو اور ان کو بھی زحمت نہ اٹھانی پڑے۔ ان اصولوں کی روح یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے مسائل کھڑے نہ کریں، بلکہ ہم ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ بن کر جئیں۔ ہماری پوری کوشش ہو کہ ہمارا کوئی عمل دوسرے کے لیے پریشانی کا باعث نہ بنے۔ ہم دوسروں کے زاویہ نگاہ کا احترام کرنے والے بن جائیں۔ سماج کے ارکان دوسرے کے بے خواہ، ہمدرد اور احترام کرنے والے بن کر رہیں۔ وہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت، بغض اور حسد کے جذبات نہ رکھیں۔ قرآن یہ سماجی آداب اس لیے پیش کرتا ہے کہ ہمارا معاشرہ خوشیوں کا گہوارہ بن جائے، ہم ایک دوسرے کو سمجھنے والے اور ان کا احترام کرنے والے بن جائیں۔ شکریہ۔